میں تم کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و ثنا اول، طاؤس و رباب آخر۔ السلام علیکم۔ کوئی بھی قوم جب تک عروج حاصل نہیں کر سکتی جب تک وہ اپنی تاریخ کو نہ جان لے، مگر کس قدر افسوس کی بات ہے اور حیرت کا مقام ہے کہ جبکہ تمام دنیا کی قومیں اپنے آپ کو ایک دوسرے سے اچھا دکھانے کی کوشش میں جی جان لگا رہی ہیں، وہی مسلمان جو سب سے زیادہ شاندار تاریخ رکھتا ہے وہ اپنی تاریخ کو ہی بھلا بیٹھا ہے۔ دنیا کی تمام قوموں اور تمام مذاہبوں میں واحد ایک اسلام مذہب ہی ایسا مذہب ہے، اور مسلمان ہی ایک ایسی قوم ہے جس کی تاریخ شروع سے آخر تک مکمل طور پر محفوظ ہے۔ اس بات پر ہر مسلمان کو فخر ہونا چاہیے۔ رومیوں اور یونانیوں کے دور، خاص طور پر سکندر اعظم کی فتوحات کے دور سے تاریخ کا وہ حصہ شروع ہوتا ہے جس نے اکثر ملکوں کے حالات کو اس طرح ہمارے سامنے پیش کیا جس میں سلسلہ ٹوٹنے کی گنجائش نہیں، اور یہی زمانہ تاریخ کی ابتدا کا زمانہ مانا جاتا ہے۔ اسلامی تاریخ کی حقیقی ابتدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے شروع ہوتی ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی اور قرآن نازل ہوا۔ عرب تمام دنیا پر چھانے لگے اور عربی تہذیب کے آگے تمام دنیا کمزور نظر آنے لگی، اور نبوت کا پیغام دنیا کو فتح مکہ پر مل گیا، اور نبوت کے بعد خلفائے راشدین کا دور شروع ہوا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اسلام کا پہلا خلیفہ بننے کا شرف حاصل ہوا، اور انہوں نے عالم اسلام پر 2 سال 3 ماہ 10 دن تک خلافت کی، اور اس کے بعد آپ انتقال فرما گئے۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو خلافت پر بٹھایا گیا اور وہ خلیفہ دوم بنے۔ وہ عمر جس کا مقام انبیاء کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد سب سے زیادہ افضل ہے، وہ عمر جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا، وہ عمر جس کو نبی نے خود اللہ سبحانہ و تعالی سے مانگ کر لیا، وہ عمر جس نے اسلام کو قوت بخشی، وہ عمر جس کا اسلام لانا اسلام کی فتح اور جس کا ہجرت کرنا اسلام کی نصرت ثابت ہوا، وہ عمر جو کسی راستے سے گزر جائے تو شیطان بھی اپنا راستہ بدل لے۔ فاروق اعظم کا لقب پانے والے حضرت عمر جب اسلام لائے تو قریش مکہ نے کہا کہ آج مسلمانوں نے ہم سے سارا بدلہ لے لیا۔ 23 جمادی الثانی سن 13 ہجری سے شنبہ کو مدینہ المنورہ میں تمام مسلمانوں نے بلا اختلاف حضرت عمر کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ حضرت عمر کی خلافت میں سب سے پہلا لشکر عراق کے لیے تیار ہوا جس میں امیر حضرت ابو عبید بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو بنایا گیا، اور یہ لشکر عراق کی طرف روانہ ہوا۔ اسی دوران حضرت عمر نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو شام کے لشکر کی سپہ سالاری سے معزول کر دیا، مگر اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ امیر المؤمنین کو خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی جنگی قابلیت پر کوئی شک تھا، بلکہ خالد بن ولید کی سپہ سالاری میں مسلمان لشکر ہر ایک مارکے میں فتح حاصل کر رہے تھے، لہٰذا لوگوں کے دلوں میں یہ خیال پیدا ہو سکتا تھا کہ تمام فتوحات خالد بن ولید کی سپہ سالاری کے سبب سے مسلمانوں کو حاصل ہو رہی ہیں۔ فاروق اعظم نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو معزول کر کے یہ ثابت کر دیا کہ مسلمانوں کی کامیابی اور فتح مندی کسی شخص سے وابستہ نہیں بلکہ اسلام کی برکت اور رب العالمین کی مدد ہی اس کا سبب ہے۔